لازم پکڑ لو، سب سے بڑی جماعت کے ساتھ ان کو اس کا دامن تھام لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ آگے دیکھیں حضور جن عالم سے دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے یہ فرقوں کی پہلی پیشن گوئی کی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ فرقوں کی بات نہ کرو، یہ فرقے کہاں سے آگے، سارے مسلمان ہیں، سارے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا سارے ہی نہیں ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہوتے تو حسین اپنے 72 کو ساتھ لے کر کربلا کے اندر ہزاروں فوجوں سے نہ ٹکراتی۔ سارے نہیں ٹھیک ہیں، ٹھیک وہی ہیں جو حسین کے پیروکار ہیں۔ یوں تو ایسے شیاطین بھی موجود ہیں جو یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، جو یزید کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جو یزید کو لیڈر گردانتے ہیں۔ لعنت ان پر بھی، ان کے آباء و اجداد پر بھی، جنہوں نے یزید کو پیشوا بنایا اور حسین کو باغی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور کتاب الفتن کے اندر سے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ اکبر، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ حضور نے قسم یاد فرمائی، حضور ویسے ہی بات کر دے تو وہ بھی سچ حق ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا حبیب جب بھی بولتا ہے اپنے نفس کی بات نہیں کرتا، وہی بات ہوتی ہے جو وحی خدا ہوتی ہے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنۃ و72 فی النار۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم؟ قال الجماعہ۔ حضور جان عالم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت محمد کی جان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقے، 73 فرقے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے جو جنت میں جائے گا وہ صرف ایک ہی جماعت ہوگی، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قیل یا رسول اللہ، فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب جنتی کون ہے؟ فرمایا قیل ہم قال الجماعہ، رسول اللہ نے فرمایا وہ جنتی جماعت ہوگی، وہ جماعت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ واقعات نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ جو عین حق اور ثواب پر مبنی ہے وہ کیا ہے۔ اب تیسری بات آپ اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے۔ اس کی رہنمائی حدیث کر رہی ہے کہ اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم امت کے اندر اختلاف دیکھو فرقوں میں تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اب بڑی جماعت کے اندر کیا ہے؟ اب میں آپ کو سمجھ اس لیے عرض کرتا ہوں، اہل سنت کے اندر 4 مذہب ہے، مذہب مالکیہ، مذہب شوافع اور مذہب حنبلیہ، مذہب حنفیہ۔ یہ احناف اور حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 4 ہیں اور چاروں سنی ہیں، یعنی عقیدے کا اختلاف کہیں بھی آپ کو نہیں پایا جائے گا۔ وضو کے اندر اختلاف ہوگا، جی وضو یہاں تک کرنا تھا تو یہاں ہونا چاہیے، یعنی کہ رولا ہی کوئی نہیں، رولا ہی کوئی نہیں۔ یہ جو اختلافات ہیں، امام اعظم کہتے ہیں کہ یوں درود پاک پڑھا جائے گا، امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز کے اندر درود پاک فرض ہے، امام اعظم کہتے ہیں نہیں یوں ہے۔ تو یہ اپنے اختلاف علماء کے نزدیک ہیں، یعنی یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف کہ جس کو کہا جائے یہ اگر اختلاف کرے گا تو مشرک ہو جائے گا، ایسا اختلاف ان چاروں مذہبوں کے اندر نہیں ہے۔ بولیے ذرا، نہیں ہے، نہ حنفی میں ہے، نہ مالکی میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، چاروں میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز کا ہے؟ صرف اس بات کا اختلاف ہے کہ ایک کہتا ہے کہ جی یہ درود پاک نماز، امام شافعی کہتے ہیں نماز میں فرض ہے، امام اعظم کہتے ہیں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جناب والا یوں روزے کا یہ کیا، روزے کا وقت یہ ہے سحر کا اور افطار کا وقت یہ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ یوں ہے۔ یہ چھوٹے اختلاف، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا آپس میں فروعی معاملات پر اختلاف یہ رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے۔ ورنہ کیسے ایسے مسائل ہیں اللہ اکبر جل شانہ کہ نماز کے اندر اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر اپنے کسی یعنی کہ اعضاء کو ہاتھ لگا لیتا ہے شوافع کے نزدیک تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنفیوں کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، جو حنفی ہے ان کے لیے آسان مسائل، ان کے لیے اس طرف آسانی، جو شوافع ہیں ان کے نزدیک اپنی آسانی وغیرہ ہے۔ تو یہ اختلاف اصل اصول کی اختلاف نہیں ہے، اصول کا اختلاف یہ ہے
کہ آپ اس بات کو دیکھیں، اب اسی حنفی اور شافعی کے اندر، اب مالکی اور حنبلی کے اندر آگے چل کر ان بزرگوں کے طریقے آ جاتے ہیں. طریقت کے اندر، پیری مریدی کے اندر سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، اس کے اندر یہ سارے ہی عقائد جو ہے رکھنے والے سارے ہی سنی عقیدہ کے ہیں. ان کے اندر بھی اصول کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی بندے کو کہا جائے یہ مشرک ہے. سارے سچے سچے سید زادے بھی ہیں اور سارے ہی سنی العقیدہ ان چاروں طریقت کے بہاروں کے اندر ہیں. اب جہاں اصول پر گرفت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ، کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ نہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر نہیں تھے اور جناب فلاں ان کے مقابلے میں کسی اور کو لے آئے، اور وہ جناب ان کو چھوڑ کر جناب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے لگ پڑے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے 22 یہ جو پیچھے جماعت الاخرى گزری ان کا تو سالانہ جناب والا چھٹی کی ڈیمانڈ تو کریں، لیکن جناب علی کی باری آئے تو وہاں بلوں کے اندر گھس جائے. سنی وہ ہے جو گج وج کے علی کا عرس بھی منانے والا ہے اور گج وج کے صحابہ کی بھی ذکر کرنے والا ہے. ہمارے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت بھی گھٹی میں پلائی گئی ہے. ہمارے سینوں کے اندر علی کی محبت بھی موجزن ہے اور ابو بکر کی محبت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے. جہاں حسین کا پیار ہے وہاں امیر معاویہ کا بھی پیار ہے، جہاں حسن کا پیار ہے وہاں امیر معاویہ کا بھی پیار ہے، جہاں حسین کا پیار ہے وہاں یزید کی نفرت بھی کوٹ کوٹ کر بری گئی ہے. ہم نہ یزید کے پیار کے ہیں اور نہ حسین کی نفرت کے دائی ہیں. ہم حسین کے پیار کے دائی ہیں اور یزید کی نفرت کے دائی ہیں. حسین حق کا علم ہے، حسین حق کی پہچان ہے، علی حق کی پہچان ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرو یہ عبادت ہے. نظر وجہ علی جن عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اور یہ حدیث یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے کثیر حوالہ جات 15 سے 20 حدیثوں کے میرے سامنے، ترمذی، طبرانی، ابن ماجہ اور دیگر ترمذی والا، حاکم، طبرانی، خطیب بغدادی، ہیثمی اور ابن عاصم اور یہ ابن ابی شیبہ اور طبرانی موجم کبیر، موجم اوس، یہ تمام حدیث کے حوالے جات میرے پاس پڑے ہیں یہ ایک حدیث پر. اور میرے آقا نے فرمایا یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے مجھ محمد کو گالی نکالی ہے. اور پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ شان علی بیان کی اور یہ سنی بیان کر سکتا ہے ان روافض کے نزدیک جو علی کا پیار پہ دم بھرنے والے ہیں. بازار چھری چاقو لے کے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ اکبر سنی وہ ہے کہ علی کی محبت کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ ابو بکر کو چھوڑ دیں، عمر کو چھوڑ دیں، عثمان کو چھوڑ دیں، طلحہ و زبیر و امیر معاویہ و سفیان و وحشی رضی اللہ عنہم کو چھوڑیں اور علی علی کریں. علی علی بھی کریں گے اور صحابہ صحابہ بھی کریں گے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ اور یہ ہے اہل سنت و جماعت الجماع کا عقیدہ. آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہم نے حدیث کی روشنی میں آپ کو سنایا، حضور نے فرمایا ان قریب 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے جماعت جو ہے ناجیہ وہی نجات پانے والی ہے. اور امام اہل سنت نے قلم توڑ دیا، فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. کہ حضور نے فرمایا اہل بیت کا دامن تھام لو، اصحاب کبار رضی اللہ اصحاب کا دامن تھام لو. یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں کہ دونوں تمہیں جنت کے راستے پر لے جائیں گی، بھٹکنے نہیں دیں گی. تو ان کا پیار اپنے سینوں میں بسائیں. ہم علی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں. ابو بکر سے پیار یوں ہے کہ وہ حضور کے غلام ہیں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ السلام سے پیار اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کے نام پہ قربان کیے اور غلامی مصطفیٰ کو اپنی زینت سمجھا، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا تو ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا، ہم ان کے غلام بن گئے. ورنہ نہ مجھے کسی نے پراپرٹی میں حصہ دیا، نہ مجھے کسی نے میرے بینک اکاؤنٹ میں کوئی رقم بھیجی ہو کہ جناب تو نے اولیاء کا بھی کہنا ہے تو ادھر بھی کرنا ہے. الحمدللہ ہم ان زوات کو اس لیے مانتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. اور یہی اسلام کا عقیدہ ہے. اللہ اس پر استقامت دے اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.